بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کے تمام مسلمان آپسی اتحاد کی اہمیت جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گھت گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس بات سے ہم واقف ہیں کہ آج کے ہمارے رہبر ائمہ حضرات اور علماء اکرام بڑی لمبی تقاریر کرتے اور تھکنے کا نام نہیں لیتے، اور امت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ امت کا ہر فرد اتحاد کی بات کرتا ہے۔ لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے، مسلمان اتنا ہی ایک دوسرے سے دور ہوتا جا رہا ہے، تفرقات کی بنیاد پر، اور یہ ہر طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ چاہے آپ زبان کے اعتبار سے دیکھیں، نسل کے اعتبار سے دیکھیں، کسی خطے کی بات کریں، قومیت کی بات کریں، لیکن ان سب میں سب سے خطرناک وبا اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسلام کے نام پر فرقہ وارانہ عقائد بنانا۔ اب اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ کن اصولوں پر تمام مسلمان اتحاد میں آئیں گے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کا جواب تو واضح ہے، توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس۔ لیکن میں بڑی عزت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف لب کشائی ہے، یہ صرف لب کشائی ہے۔ افغانستان کے اندر تنازعات کی بات کرو، پاکستان کے اندر، صومالیہ کے اندر، الجیریا کے اندر، ٹرکی کے اندر، ایجپٹ کے اندر، لیبنان اور بنگلہ دیش کے اندر، ساؤتھ افریقہ، UK USA کے اندر، کینیڈا کے اندر کی بات کرو، اور بھی دیگر باقی جو مسلم اور غیر مسلم ممالک ہیں ان کی بات کرو، یہ سب تفرقات اسلام کے نام پر بنائے جا رہے ہیں، اور متنازع مسلم جماعتیں یہ سب اللہ کے نام پہ کر رہی ہیں، جو ایک دل دکھا دینے والی بات ہے، اور اس سب کی وجہ بالکل عیاں اور بیاں ہے۔ ان تمام تنازعات کے اندر سمجھوتا دیکھنے کو ملتا ہے، اتحاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ ہمارے رہبر علماء اکرام اور ائمہ حضرات، حکومتیں اور اسلامی تنظیمیں چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے اپنے بنائے گئے اصولوں اور یقین پر متحد ہو جائیں، نہ کہ توحید پر، نہ کہ قرآن و صحیح سنت کے تحت۔ جبکہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، لیکن آج کے وقت میں ہر فرقہ، تنظیم، حکومت، امام اور رہبر قرآن و حدیث کی تشریح کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے طریقے سے، اور اسے حتمی مان کر چلتا ہے، اور اپنے عقائد کو بہترین اور صحیح ثابت کرتے ہوئے اپنے فرقوں کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور یہی ان کا صحیح مقصد ہے، تاکہ عالم اسلام پر ان کی طاقت کا غلبہ ہو۔ تمام مذہبی مکاتب فکر ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے وہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیے، کیا اس طریقے سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے امت آپس میں محبت اور پیار سے رہ سکتی ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت جب صحابہ اکرام یا جو لوگ اس وقت میں ہوا کرتے تھے، جب ان کے بیچ تفرقات پیدا ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک جگہ جمع کرتے اور مسئلوں کو حل کر دیتے، اور اس سے مسلمانوں کے بیچ، صحابہ کے بیچ اتحاد قائم رہتا تھا۔ اور میں یہاں پر جنگ حنین کی بات کرنا چاہوں گا، جہاں پر منافقین نے مہاجر اور انصار کے بیچ لڑائی پیدا کروا دی، اور لڑائی کس بات پہ؟ مال غنیمت کی تقسیم پہ، اور دونوں مہاجر اور انصار، جن میں کئی مسلمان تھے، صحابی تھے، اب لڑنے کو بھی تیار ہو چکے تھے، اور یہاں تک کہ یہ جو منافقین تھے، یہ دونوں، یہ جو قبائل تھے، مہاجر اور انصار، دونوں مدینہ کے جو قبائل تھے، ان کے دونوں سائڈ پہ جا کے گانے بجا رہے تھے، اور دونوں قبائل کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ لیکن بعد میں جب یہ خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسئلے کو رفع دفع کر دیا، اور اس طریقے سے جو اتحاد تھا وہ قائم رہا، اور وہ جو منافقین کو موقع ملا تھا جو نفرت کی آگ بونے کا، دشمنی کی آگ بونے کا، اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ لیکن پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان تقسیم ہونے لگے، اور سب سے پہلا مسئلہ بنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کون بنے گا، اور اس پر بھی بہت سیاست ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد لوگوں نے متفق رائے کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا، اور ایک بار پھر سے جو اتحاد تھا وہ قائم ہوا، اور یہ اتحاد پھر تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک قائم رہا۔ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑی ڈویژن، یعنی کہ پہلی بڑی ڈویژن پیدا ہوئی، اور وہ ڈویژن ایک پولیٹیکل ایشو کی بنیاد پہ تھی۔ اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے
کہ لا اینڈ آرڈر کو پہلے دیکھا جائے، اور بعد میں یہ ڈیفرنس اتنا زیادہ وسیع ہو گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہ گیا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کے بیچ کوئی بھی فرق نہیں آیا اگر ہم اسلامک جورسپروڈنس کی بات کریں، فقہ کی بات کریں اور عبادت کی بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی اور اہل بیت ایک ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اگرچہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن یہ دیکھنے کو نہیں ملتا، چاہے آپ اسلامی لٹریچر کی بات کریں یا اسلامی تاریخ کی بات کریں، کہ مسلمان عبادت کی بنیاد پہ یا فقہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے تفرقات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو کافر، منکر یا مشرک کہتے تھے، جیسے کہ آج کے وقت میں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام میں سائنس فقہ کی بات کریں تو ہمیں محسوس ہوگا اہل سنت کے 4 ائمہ حضرات، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو اہل بیت سے بہت محبت تھی اور ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ انہوں نے فقہ اہل بیت کے ائمہ حضرات سے سیکھی تھی۔ اگر ہم بات کریں تو امام حضرت ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے فقہ سیکھی تھی، اور اتنا ہی نہیں کہ وہ ان کے صرف ایک طالب علم تھے بلکہ وہ ان کے بیٹے بھی تھے، سوتیلے بیٹے۔ پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ نے ان کے پیچھے کبھی نماز ادا نہیں کی ہو، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی الگ طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، اور آج کی فقہ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ بات آیا اور بیان ہے کہ یہ فرق ان عظیم ائمہ حضرات کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے اس فرق کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ فرق لوگوں کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ یہ ڈیویژنز مسلمانوں کے بیچ اور زیادہ اسٹیبلش ہوتی گئی، انسٹیٹیوشنلائز ہوتی گئی اور زیادہ مستحکم ہوتی گئی۔ اگر ہم فقہ کی بنیاد پہ دیکھیں تو سنیز جو تھے 4 اسکول آف تھاٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، یعنی کہ تقسیم ہو گئے، جن میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی جو اسکول آف تھاٹ تھے، یعنی کہ مقاتب فکر جو ہے وہ سامنے آئے، اور اس کے بعد شیعہ نے اپنی فقہ کو علیحدہ کر دیا اور اسے جعفریہ کہا۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے بیچ نفرت نہیں تھی، مسلمانوں کے بیچ وہ مشرک و کافر والی بات نہیں تھی، بس یوں فتوے دیے جائیں، یوں کسی کو کافر بولا جائے، یوں کسی کو مشرک بولا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، یعنی کہ دانشوروں کے خیالات میں جو فرق ہے وہ میری امت کے لیے برکت ہے۔ یعنی کہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس، جو دانشوروں کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس سے میری امت کو فائدہ ہوگا، اور یہ لازمی ہے کیونکہ اس سے علم جو ہوتا ہے وہ دور دور تک جاتا ہے۔ جو انسان کے ذہن میں خرافات ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک کنکلوژن پہ بات آتی ہے۔ لوگوں کے جو ڈاٹس ہوتے ہیں، جو ان کے شک اور شبہات ہوتے ہیں، وہ بالکل صاف، وہ عیاں اور بیاں ہو جاتے ہیں، ان کو جوابات، ان کے سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ دوستو، آج کا ویڈیو تاریخ کے پس منظر میں بیان کیا گیا، اور انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو آج کے جو موجودہ حالات ہیں، اس طریقے سے امت ٹوٹی ہوئی ہے، آپس میں اختلافات ہیں، ان کو اور زیادہ وسیع کر رہے ہیں۔ اتحاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف نفرت کی بات ہو رہی ہے، اور باقی وہ کہتے ہیں نا اتحاد کی بنیاد کیا ہے، تو توحید پہ بات آتی ہے، کلمہ پہ بات آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ بات آتی ہے، قرآن پہ بات ہے۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ لب کشائی ہے اور یہی لوگ کہتے ہیں، لیکن جب عملی جامہ پہنانے کی بات آتی ہے تو لوگ دور بھاگتے ہیں اور اپنے سے بنائے گئے جو من گھڑت عقائد ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو امت مسلمہ ہے وہ جڑ نہیں پا رہی ہے۔ آگے کے ویڈیوز میں آپ کو آج کے جو موجودہ حالات کا جو پس منظر ہے آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔